بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان اور دنیا بھر میں لاکھوں سننے اور دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ سب سے پہلے میں شکریہ کرنا چاہوں گا اپنے ان ناظرین کا جنہوں نے ہماری ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر شیئر کیا۔ شکریہ ان حاجیوں کا جنہوں نے ہماری ویڈیوز کو دوسرے حاجیوں کو ریکمینڈ کی۔ شکریہ ان یوٹیوب ویورز کا جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب کیا، لائک کیا اور کمنٹس کر کے ہمارا حوصلہ بڑھایا۔ اور یہاں میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ان ناظرین کا بھی جنہوں نے ہماری تنقید کی، جس سے ہماری اصلاح ہوئی اور ہمیں ویڈیوز کو اور بہتر بنانے میں مدد ملی۔ ناظرین، آج سے ہم حج، عمرہ و دیگر سوال جواب کی ایک سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جو کہ بیسڈ ہوگی ان سوالات پر جو کہ ہمیں آپ کی طرف سے فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب کمنٹس و دیگر ذرائع سے موصول ہوئے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کے ذہن میں حج و عمرہ و دین سے متعلق اٹھنے والے بیشتر جواب آپ کو اس سیریز میں انشاءاللہ مل جائیں گے۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ اپنا سوال ہم سے بے جھجک پوچھ سکتے ہیں۔ سوال پوچھنے کا طریقہ بہت آسان ہے، بس آپ اپنا سوال اپنے فون میں ویڈیو یا آڈیو کی شکل میں ریکارڈ کریے اور اسکرین پر دکھ رہے نمبر پر واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں بھیج دیجیے۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کا سوال، آپ کی ویڈیو، آڈیو جو بھی آپ نے ہمیں بھیجا ہوگا، ہم اپنے پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ چلیے اس لیے چلتے ہیں پروگرام کے اس حصے میں جس کا ہے آپ کو انتظار۔ اس پروگرام میں آپ کے سوالات حاجی طاہر سبحانی صاحب کے سامنے رکھوں گا اور بشمول میرے ہم سب ان کے دیے جانے والے جوابات سے فیضیاب ہوں گے۔ ویسے جناب طاہر سبحانی کی ذات اب کسی تعارف کی محتاج نہیں رہی۔ یہ متعدد مرتبہ حج و عمرہ کے لیے سعودی عرب تشریف لے آ چکے ہیں۔ یہ چونکہ سینٹرل گورنمنٹ میں ملازمت کرتے ہیں، اس لیے بطور حج اسسٹنٹ و خادم الحجاج کی حیثیت سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی جانب سے ہندوستان کی نمائندگی سعودی عرب میں کئی مرتبہ انجام دے چکے ہیں۔ ہائی جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ پہلے میں ناظرین کی جانب سے آپ کی بیش قیمتی معلومات و تعلیمات جو آپ نے اپنی ویڈیوز کے ذریعے لاکھوں لوگوں تک پہنچائی ہے، اس کے لیے آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا۔ کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ اس اچیومنٹ اور ناظرین سے مل رہے پیار اور دعاؤں کے بعد؟ جی، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کی ذرہ نوازی کا۔ میں نے سوالوں کو اس طرح مرتب کیا ہے کہ جو سوال زیادہ مرتبہ پوچھا گیا ہے وہ پہلے، اور جو سوال اس سے کم مرتبہ پوچھا گیا ہے وہ اس کے بعد۔ حاجی صاحب، ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ میقات کسے کہتے ہیں اور یہ کتنی ہے اور کہاں ہے؟ دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں کہ میقات جو ہے وہ ایک پرنسپل باؤنڈری ہے خانہ کعبہ کے چاروں طرف، یعنی کہ ایک، آپ ہی کہہ لیجیے اس کو کہ ایک خانہ کعبہ کے چاروں طرف ایک باؤنڈری بنا دی گئی کہ اس کے اندر اگر آپ عمرے کی نیت سے یا حج کی نیت سے آ رہے ہیں سعودی عرب میں کسی دوسرے ملک سے، تو لازم ہے آپ کو کہ آپ احرام پہنیں میقات پر، کیونکہ میقات کے اندر کی جو باؤنڈریز ہے وہ حدود حرم کہلاتی ہے اور اس کا کچھ احترام ہوتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ میقات پر آنے کے بعد یا میقات سے پہلے آپ کو احرام کی حالت میں آنا ضروری ہے۔ اب آپ کا دوسرا سوال جو تھا، پہلے سوال میں دوسرا جو پارٹ تھا وہ یہ ہے کہ میقات ہوتے کتنے طرح کے ہیں۔ تو دیکھیے، اگر آپ سعودی عرب سے باہر سے کہیں سے بھی آ رہے ہیں، کسی بھی ملک سے آ رہے ہیں اور آپ کا ارادہ حج کرنے کا ہے یا عمرہ کرنے کا ہے، تو آپ کو یہ 5 میقات ہیں جن پر احرام باندھنا پڑے گا۔ میں میقات کے نام بتا دیتا ہوں، ناظرین غور سے سنیے گا۔ یہ میقات کے نام بہت اہم ہیں۔ پہلا ہے قران المنازل۔ یہ جو ہے، جب ہم نجف کے راستے سے آئیں گے سعودی عرب تو تقریباً 82 یا 83 کلومیٹر مکہ سے پڑتا ہے دور، یعنی مکہ سے 82 کلومیٹر پہلے پڑے گا قران المنازل۔ دوسرا ہے یلملم۔ اگر آپ ہندوستان سے، پاکستان سے، ملیشیا، انڈونیشیا، یمن کے راستے سے جدہ کی طرف جا رہے ہیں تو یلملم میقات آتا ہے، اور یہ تقریباً 105 کلومیٹر پہلے پڑتا ہے مکہ سے۔ اب تیسرا ہے دھات عراق۔ یہ 110 کلومیٹر مکہ سے پہلے پڑے گا، اور اگر آپ ایران یا عراق سے سعودی عرب جا رہے ہیں
تو یہ میقات آپ کو پار کرنا پڑے گا۔ اب ہے الجحفہ، یہ 180 کلومیٹر مکہ سے پہلے پڑے گا، اور اگر آپ فلسطین جارڈن کی طرف سے آ رہے ہیں تو آپ کو یہ میقات کراس کرنا پڑے گا۔ پانچواں اور آخری جو میقات ہے اس کا نام ہے ذوالحلیفہ، یہ 424 کلومیٹر مکہ سے پہلے پڑے گا، اور اگر آپ مدینے کی طرف سے آ رہے ہیں تو یہ میقات آپ کو کراس کرنا پڑے گا۔ تو یہ 5 میقات ہیں ان لوگوں کے لیے جو حضرات حج کے ارادے سے یا عمرے کے ارادے سے سعودی عرب آ رہے ہیں، اور یہ تمام میقات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کر دی تھی۔ یہ 5 میقات تو ہوئے وہ جو ان لوگوں کے لیے ہے جو سعودی عرب سے باہر سے آ رہے ہیں، لیکن اگر آپ حدود حرم میں ہیں، یعنی کہ آپ مکہ میں ہی رہتے ہیں، حدود حرم میں رہتے ہیں، مکہ میں ہی رہتے ہیں، تو اس کے لیے 6 میقات اور ہیں۔ 5 میقات یہ وہ جو سعودی عرب کے باہر سے لوگ آ رہے ہیں، لیکن اگر آپ حدود حرم میں ہیں، یعنی مکہ میں ہی قیام پذیر ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم عمرہ کریں، تو آپ کو ان 6 جگہوں پر آپ کو احرام باندھنا پڑے گا۔ یہ 6 میقات ہیں۔ مسجد عائشہ، یہ تقریباً 12 یا 13 کلومیٹر دور ہے خانہ کعبہ سے۔ دوسرا ہے عدت لابان، یہ قریب 8 کلومیٹر دور ہے۔ اور دیکھیے مسجد عائشہ کے لیے احرام باندھنا یہ مدینے کے راستے میں ہے۔ عدت لابان جو ہے وہ یمن کے راستے سے اگر آپ مکہ میں آئیں گے حرم شریف میں جانے کے لیے تو 7 یا 8 کلومیٹر پہلے پڑے گا۔ وادی نقالہ، یہ عراق سے اگر آپ مکہ شریف آ رہے ہیں یا خانہ کعبہ آ رہے ہیں تو یہ میقات پڑے گا، یہ تقریباً 11 کلومیٹر دور ہے خانہ کعبہ سے۔ اب طائف سے آنے والے راستے پر مسجد النمرہ جو عرفات میں ہے یہ میقات ہے، یہ بھی قریب 10 یا 11 کلومیٹر خانہ کعبہ سے دور ہے۔ طائف اور مدینہ سے کامن راستہ آتا ہے جو مرج ہو جاتا ہے آگے آ کر مکہ کے لیے، وہاں مسجد جنیرہ ہے ایک، آپ وہاں سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں، وہ قریب 25 کلومیٹر ہے خانہ کعبہ سے۔ اور اگر آپ جدہ سے عمرہ کرنے کا ارادہ رکھ کے آتے ہیں خانہ کعبہ کے لیے تو آپ کو مسجد حدیبیہ، یہ وہی جگہ ہے جہاں صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اب وہاں مسجد بنا دی گئی ہے۔ ان سب میقات پہ پہلے مساجد نہیں تھیں، لیکن اب سب جگہ مسجد بنا دی گئی ہیں تاکہ آپ غسل کر سکیں، وضو کر کے نماز ادا کر سکیں اور نیت کر سکیں، تو سب جگہ مسجدیں بنا دی گئی ہیں۔ اب کیونکہ دیکھیے جو باہر کے جو میقات ہیں جو آپ آتے ہیں تو اگر آپ بائی ایئر آ رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو اپنے وطن میں ہی ایئرپورٹ پہ ہی احرام باندھنا پڑے گا، کیونکہ بیچ میں تو آپ پلین میں تو احرام باندھیں گے نہیں۔ لیکن اگر آپ بائی روڈ آ رہے ہیں تو پھر جو ایکسٹرنل میقات ہیں وہاں بھی مساجد وغیرہ بنا دی گئی ہیں، وہاں بھی آپ نفل پڑھ کے احرام باندھ لیں، غسل کریں تو ہے۔ لیکن اگر بائی ایئر آ رہے ہیں تو پھر آپ کو اپنے امبارکیشن پوائنٹ سے ہی احرام باندھنا ہوگا۔ تو یہ ہے طریقہ۔ جب میقات میں داخل ہوا جاتا ہے تو حاجی یا وہ حضرات جو عمرے کی نیت سے جاتے ہیں ان کو احرام پہننا کیوں ضروری ہے؟ حاجی صاحب اس پر ذرا روشنی ڈالیے۔ جی، یہ جو دوسرا سوال ہے یہ پہلے ہی سے ریلیٹڈ ہے کہ میقات پہ احرام باندھنا کیوں ضروری ہے۔ تو دیکھیے ایسا ہے کہ میں نے بتایا کہ جب ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میقات کی ایک باؤنڈری بنا دی، وہ حدود حرم ہو گیا، پاکیزگی کی جگہ، اس میں اگر آپ اندر آئیں گے تو آپ کو احرام کی حالت میں ہی اندر آنا ہوگا اگر آپ عمرہ یا حج کی نیت سے آ رہے ہیں، کیونکہ آپ حدود حرم میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس کا احترام ہے خانہ کعبہ کا کہ آپ کو احرام پہننا لازمی ہے۔ اگر آپ نے احرام نہیں باندھا تو پھر نہ تو آپ کا وہ عمرہ مانا جائے گا نہ ہی وہ حج مانا جائے گا۔ اس لیے آپ کو میقات پہ احرام باندھنا ضروری ہے، نیت کرنا ضروری ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ سوال بھی بہت اچھا ہے، ناظرین نے جو سوال پوچھا ہے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ کیونکہ دیکھیے میقات کے بارے میں جو ہمارے حاجی حضرات جاتے ہیں یا عمرے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں ان کو نہیں معلوم کہ میقات کیا، وہ بس ان کو یہ معلوم ہے کہ مسجد عائشہ جانا ہے، مسجد جنیرہ جانا ہے، یہ میقات ہے۔ لیکن یہ میقات ہے کیا، ان کی امپورٹنس کیا ہے،
کتنے ہیں یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا، کیونکہ بڑی اسٹڈی کرنی پڑتی ہے. اگر آپ کو نالج ہے تبھی آپ بتا پائیں گے. تو ویورس کو یہ چیز معلوم ہونا چاہیے کہ میقات کتنے ہوتے ہیں، ایکسٹرنل میقات کیا ہوتے ہیں، انٹرنل میقات کیا ہوتے ہیں، حدود حرم کیا ہوتا ہے، احرام کیوں باندھا جاتا ہے. حاجی صاحب یہ بتائیے کہ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی جانب سے حج یا عمرہ اگر کوئی کرنا چاہے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ اگر کیا جا سکتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیجئے کہ اگر کوئی زندہ ہو اس کی جانب سے بھی حج یا عمرہ کیا جا سکتا ہے؟ اس سوال کے حوالے سے میں بتاؤں کہ دیکھیے ایسا ہے کہ اللہ کی رحمتیں بے نیاز ہیں، کوئی نہیں جانتا وہ کس پہ کیا اپنا رحم فرما دے. تو دیکھیے اگر آپ حج یا عمرہ کسی جو انسان جو لوگ زندہ ہیں ان کی طرف سے آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ پتہ نہیں اللہ کب ان کو نواز دے. ابھی ان کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ عمرہ یا حج کر سکیں، لیکن اللہ کی رحمتیں بے نیاز ہیں. ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ کب کس کو کیا نواز دے. تو اس لیے عمرہ اور حج آپ صرف ان لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں جو حیات نہیں ہیں، جو اس دنیا میں موجود ہیں. ان کی طرف سے آپ حج یا عمرہ نہیں کر سکتے. یہ کلیئر ہو گیا، آپ کو بھی کلیئر ہو گیا ہوگا کہ حج یا عمرہ آپ جو حیات ہیں ان کی طرف سے نہیں کر سکتے. اب آپ کا جو آگے پورشن تھا سوال کا وہی تھا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے. دیکھیے ایسا ہے کہ اگر آپ کو اپنے پیرنٹس میں سے کسی کا یا بھائی کا یا بیٹے کا یا کسی کا بھی یا کسی رشتہ دار کا حج کروانا ہے اور وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو اس کے لیے حج بدل ہوگا. حج بدل کا طریقہ یہ ہے کہ سعودی عرب میں بھی بہت سے مدارس ہیں، تنظیمیں ہیں جو حج بدل کرواتے ہیں، لیکن وہ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے پروفیشنل آدمی تو پروفیشنل طریقے سے ہی حج کرے گا. تو اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ملک میں ہی، اپنے شہر میں ہی، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں یہ تلاش کریے کہ کس نے حج کر رکھا ہے پہلے سے. کیونکہ کنڈیشن یہ ہے جو حج بدل وہی کر سکتا ہے جو پہلے اپنا حج کیے ہو. اگر اس نے اپنا حج نہیں کیا ہے تو حج بدل اس پہ نہیں کر سکتا، وہ پھر جائز نہیں ہے. تو کنڈیشن یہ ہے کہ پہلے وہ اپنا حج کیے ہوئے ہو، اس کے بعد وہ حج بدل کر سکتا ہے. تو اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لیے کون لوگ حج کیے ہوئے ہیں، ان کو تیار کریے کہ میرے والد کی طرف سے آپ اس بار چلے جائیے حج کرنے کے لیے، خرچہ میں آپ کو دوں گا. دیکھیے سعودی عرب میں جو تنظیمیں ہیں یا جو مدارس ہیں وہاں پر جو لوگ عمرہ حج کرواتے ہیں حج بدل، وہ 1.5 یا 2 لاکھ روپے لیتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنے دوستوں کو یا رشتہ داروں کو بھیجیں گے تو آپ کو حج کا پورا خرچہ دینا پڑے گا. یا اگر وہ جو حج بدل کرنے آ رہا ہے وہ اس کی کیا خواہش ہے، کیونکہ اس کی خواہش کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا، کیونکہ وہ آپ کے کہنے سے جا رہا ہے. اگر وہ تیار ہو جاتا ہے کہ میں اتنے پیسے میں حج بدل کر دوں گا تو ٹھیک ہے. دیکھیے آپ کا اپنا کوئی ہوگا جو حج بدل کرنے آئے گا، وہ محنت سے حج کرے گا، لگن سے حج کرے گا. آپ جس کے لیے حج کروا رہے ہیں وہ ان کے لیے خوب دعائیں بھی کرے گا اور محنت سے اور طریقے سے حج کرے گا، کیونکہ وہ پہلے حج کر چکا ہے. لیکن پروفیشنل جو ہوتے ہیں وہ تو ظاہر ہے پھر پروفیشنل انداز میں ہی حج کریں گے. تو اگر آپ کو حج بدل کروانا ہے کسی کے لیے تو آپ اپنے ہی لوگوں میں ڈھونڈیے، کیونکہ وہ ہی بیسٹ طریقہ ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کو عمرہ کروانا ہے کسی سے تو جو حضرات عمرہ کرنے جا رہے ہیں آپ ان سے درخواست کر سکتے ہیں کہ میرے والد کی طرف سے یا میری والدہ کی طرف سے آپ عمرہ کر لیجئے، نام یہ ہے، والد کا نام یہ ہے، تو ان کی طرف سے عمرہ کر لیجیے گا تو وہ عمرہ کریں گے. کیونکہ پہلا عمرہ تو وہ خود اپنا کریں گے اور دوسرا عمرہ وہ آپ کے والد صاحب یا والدہ کی طرف سے کر دیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ طریقہ ہے دوسروں کا عمرہ یا حج کرنے کا. لیکن جو حیات ہیں ان کا نہ تو آپ حج کر سکتے ہیں نہ ہی عمرہ کر سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ خانہ کعبہ کا نفلی طواف بھی کسی دوسرے کی جانب سے کیا جا سکتا ہے، خواہ وہ زندہ ہو یا فوت ہو گیا ہو؟ جی یہ میں آپ کو بتا دوں جو آپ نے سوال پوچھا کہ دیکھیے نفلی طواف جو ہے وہ آپ کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، چاہے وہ حیات ہو یا نہ ہو، کیونکہ یہ ثواب کے لیے ہے. اس میں کوئی ایسی کنڈیشن نہیں ہے، کیونکہ نفلی طواف ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے، کسی کے لیے بھی. جو حیات ہیں ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں، جو حیات نہیں ہیں ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں. ظاہر نیت تو میں نے بتا دی تھی آپ کو پہلے اپنے ایپیسوڈ میں
پہلے جو ویڈیو بنائی اس میں بتاتے تھی کہ حج کریں گے تب بھی آپ کو نیت کرنی ہے کہ میں اپنی طرف سے حج کر رہا ہوں، اللہ اس کو قبول فرمائے، سفر میں آسانی کر دے، ایک ایک ارکان صحیح طریقے سے ہو۔ عمرے کی بھی یہی نیت ہوتی ہے کہ میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں یا جس کی طرف سے بھی کر رہے ہیں ان کی طرف سے کر رہا ہوں، ولدیت ان کی یہ ہے، اس کو قبول فرما لے، آسانیاں پیدا کر دے اور اس کا ثواب فلاں صاحب کو پہنچے اور ان کی مغفرت فرما۔ تو یہ اس طریقے سے نفلی طواف کے لیے بھی یہی نیت ہوتی ہے کہ میں نفلی طواف کر رہا ہوں، فلاں صاحب کی طرف سے کر رہا ہوں، ان کے تمام اگر زندہ ہیں تو تمام جائز حاجتوں کو پورا کرے اور اس کا ثواب کی خیر و برکت سے ان کے تمام جو کام رکے ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کو بنا دے، اور جو حیات نہیں ہے ان کے لیے آپ وہی جیسے عمرے میں آپ نے نیت کری اسی طریقے سے نیت کر سکتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ منہ سے ہی نیت کریں، آپ دل میں آپ سوچ لیں اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ ہمارے لیے کتنا اچھا سوچتا ہے، نہ فرمان تو ہم ہی ہیں، وہ تو ہمارا بڑا خیال کرتا ہے۔ آج کے پروگرام کا میں اس سوال سے اختتام کرنا چاہوں گا کہ حاجی صاحب نفلی طواف و نفلی عمرہ میں کیا فرق ہے اور اس کو کرنے کا طریقہ کار بھی سمجھا دیجیے۔ آج بڑا اچھا لگا آپ سے روبرو ہو کر، آپ نے عزت افزائی کی میری، اور مجھے لگتا ہے کہ ویورز کو بھی اس سے فائدہ ہوگا، کیونکہ جو سوال آپ نے پوچھے ہیں وہ اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہوتے، تو اگر اصلاح ہو رہی ہے نیک کام میں تو ظاہر ہے یہ ایک نیک کام ہے۔ دعاؤں کی درخواست ہے آپ کا جو یہ سوال تھا کہ عمرے کے طواف میں اور نفلی طواف میں کیا فرق ہے، تو دیکھیے عمرے کے طواف میں نے اپنی جو عمرے کی جو ویڈیو میں نے بنائی تھی پارٹ 1، 2 اور 3 اس میں نے ذکر کیا تھا، لیکن کیونکہ آپ نے مجھے یہاں پر بلایا ہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ یہاں بھی میں کلیئر کرتا چلوں ہر چیز۔ دیکھیے عمرے کے طواف میں آپ کو رمل کرنا ہے، استلام بھی کرنا ہے شروع کے 3 چکر میں، لیکن نفلی طواف میں آپ کو ایسا کچھ نہیں کرنا۔ عمرے کے طواف میں آپ کو احرام ہی پہننا ہے، لیکن نفلی طواف میں آپ کچھ بھی پہن کے طواف کر سکتے ہیں۔ عمرے کے طواف میں بھی 7 چکر لگانے ہیں آپ کو، نفلی طواف میں بھی آپ کو 7 چکر لگانا ہے۔ عمرے کے طواف میں بھی آپ کو استبا کرنا ہے، حجر اسود کے سامنے ہر بار کرنا ہے، نفلی طواف میں بھی کرنا ہے۔ حجر اسود سے لے کر رکن یمنی تک آپ کو تیسرا کلمہ پڑھنا ہے عمرے کے طواف میں، نفلی طواف میں بھی یہی پڑھنا ہے۔ رکن یمنی سے لے کر حجر اسود تک آپ کو ربنا آتینا پڑھنا ہے، نفلی طواف میں بھی آپ کو ربنا آتینا پڑھنا ہے۔ عمرے کے طواف کے بعد آپ کو صحیح کرنی ہے، لیکن نفلی طواف میں صرف 7 چکر لگانے ہیں۔ عمرے کے طواف کرنے کے بعد آپ کو زمزم بھی پینا ہے اور 2 رکعت نفل بھی پڑھنے ہیں۔ نفلی طواف میں بھی آپ کو زمزم بھی پینا ہے اور 2 رکعت نفل بھی پڑھنے ہیں۔ عمرے کا طواف کرنے کے لیے آپ کو انٹرنل میقات پر جانا پڑے گا، جیسے مسجد عائشہ، مسجد جنیرہ، مسجد حدیبیہ، یہ جو میں نے 6 میقات بتائی تھی انٹرنل، وہاں جانا پڑے گا آپ کو احرام باندھنے کے لیے۔ آپ غسل کریں گے، احرام باندھیں گے، پھر 2 رکعت نفل پڑھیں گے، احرام کی پھر نیت کریں گے، اور پھر آپ ربنا آتینا فی الدنیا، پھر آپ لبیک اللہم لبیک تلبیہ آپ کو کثرت سے پڑھنا ہے۔ نفلی طواف آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، جب آپ کا موڈ ہو حرم شریف میں جائیے، طواف شروع کر دیجیے، کس کی طرف سے کر رہے ہیں بس یہ ارادہ کیجیے، طواف شروع کر دیجیے۔ حجر اسود پر آ کر آپ کو استبا کرنا ہے، 7 چکر لگانے ہیں، نہ اس میں رمل کرنا ہے، نہ استلام کرنا ہے، نارمل چلنا ہے آپ کو 7 چکر۔ پھر آپ نفل پڑھیے، زمزم پیجیے، یہ آپ کا نفل طواف ہو گیا۔ لیکن عمرے کے طواف کے لیے آپ کو ہر وقت نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کو احرام باندھ کر ہی آنا پڑے گا، تلبیہ پڑھتے ہوئے ہی آنا پڑے گا۔ نفلی طواف کے لیے آپ ارادہ کر کے جا رہے ہیں اپنے کمرے سے تو آپ کو تلبیہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ فرق ہے موٹی موٹی جو میں نے آپ کو بتائے کہ عمرے کے طواف میں اور نفلی طواف میں کیا فرق ہے۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ ویورز کو بھی یہ کلیئر ہو گیا ہوگا، اور کیونکہ آپ نے بڑے سلیکٹڈ اور بہت خاص جو امپورٹنٹ سوال ہیں ان کا سلیکشن کیا، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے نوازا۔ ظاہر ہے ہم لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم جو زائرین ہیں جو عمرے کے لیے جانا چاہتے ہیں یا حج پر جانا چاہتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ نالج ہو، تاکہ ان کے ہر ارکان
ٹھیک ٹھاک ہو سکے تاکہ ان کو دم نہ دینا پڑے. کیونکہ میں تھوڑا سا ایک چیز اور بتا دوں آپ کو، آپ کی اگر اجازت ہو تو. آپ اپنی گاڑی کمائی اس میں لگا رہے ہیں، پتہ نہیں لوگ کیسے کیسے اکٹھا کرتے ہیں پیسے، پھر آپ آتے ہیں تو آپ کے ارکان بالکل پرفیکٹ ہونا چاہیے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، بالکل پرفیکٹ ہونا چاہیے. تو اس کے لیے یہ ہماری ایک کوشش ہے کہ ہم ایک ایک چیز کلیئر کرتے چلیں. امید ہے کہ یہ سب چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی آپ کو. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے دعوت دی، نوازا مجھے. بہت شکریہ حاجی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ. السلام. ناظرین پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. ہمیں اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. مصطفیٰ مجتبیٰ، مصطفیٰ مجتبیٰ.